ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں، حمد و ستائش، کبریائی اور بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، مربی اور پالنہار ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے آخری نبی اور رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک مسلمان کے اوپر یہ واجب اور ضروری ہے کہ وہ جب تک دنیا میں زندہ رہے سنتوں کا پیروکار بن کے زندہ رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا اس سے بجا لائے، اور جن چیزوں سے منع کر دیا آدمی اس سے باز آ جائے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری بالکل اسی طرح واجب اور ضروری ہے جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے نبی کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر۔ اگر اطیعوا اللہ کہا گیا تو ساتھ میں اطیعوا الرسول بھی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور
اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ ہی کی اطاعت کی۔ سنتوں کی پیروی، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری، یہ دلوں کا سرور ہے، آنکھوں کا نور ہے، اس سے روح کو تازگی حاصل ہوتی ہے، رب ذوالجلال کی خوشنودی ملتی ہے، اور آخرت میں یہ دخول جنت کا بھی سبب ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہی پڑے گی، اور اللہ نے خود اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں اپنے اللہ سے محبت ہے تو تم میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو اللہ کی محبت کے حصول کے لیے سب سے اہم دروازہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، قرآن مجید کی کئی سورتوں میں، کئی آیتوں میں بڑی زبردست بشارتیں آئی ہیں ایسے بندوں کے لیے جو اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ چند آیتیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، آپ بشارتیں دیکھتے جائیے، کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا بشارتیں ہیں، اور کتنا اعلیٰ مقام ہے اس بندے کا جو اللہ کی بھی اطاعت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرتا ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کو ایسے باغات میں داخل فرمائیں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، خالدین فیہا، وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے، وذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے بڑا انعام کیا ہے، بڑا فضل ہے، بڑا انعام ہے، بڑی مہربانی ہے اللہ کی ان لوگوں پر جیسے انبیاء ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، صدیقین ہیں، اور یہ کتنے بہترین ساتھی ہیں۔ تو ان لوگوں کی رفاقت ملے گی ایسے شخص کو جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ حقیقت میں بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا، بہت بڑی کامیابی
کامیابی سے وہ ہمکنار ہو گیا۔ تو یہ کامیابی ہے، کامرانی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر ایک شخص اللہ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کرتا ہے اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے اور سنتوں کی روشنی میں اگر کوئی شخص زندگی گزارتا ہے تو حقیقت میں یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ تو آپ نے ابھی کامیابی سنی۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون کرتے ہیں، آپ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلتے ہیں، ایسے لوگوں پر کتنی لعنتیں ہیں، کتنی وعیدیں آئی ہیں، وہ بھی ذرا آپ سن لیجئے۔ فرمایا رب ذوالجلال نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو لوگ رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈر جانا چاہیے۔ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہیں وہ فتنے میں گرفتار نہ ہو جائے، أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا وہ دردناک عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ دو میں سے ایک ہونا ہی ہے، یا تو دونوں ہوگا یا دو میں سے ایک لا محالہ ہوگا۔ یا تو آدمی فتنے میں گرفتار ہو جائے گا، جیسے کفر کا فتنہ، بدعت کا فتنہ، نفاق کا فتنہ، کسی نہ کسی فتنے میں وہ شخص گرفتار ہو جائے گا جو شاہراہ سنت سے بھٹک جائے گا، جو رسول کے راستے سے بھٹک جائے گا، وہ کسی نہ کسی بدعت میں یا نفاق میں ضرور گرفتار ہو جائے گا۔ یا دوسرا آپشن، یا دردناک عذاب میں گرفتار ہو جائے گا، یا تو دونوں ہی چیزوں میں گرفتار ہوگا، اور دو میں سے ایک تو ہونا ہی ہونا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے اور یہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ جنگ احد میں تھوڑی سی مخالفت کیا ہو گئی صحابہ سے، ایک چوک ہو گئی، جیتی ہوئی لڑائی تقریباً ہار میں بدل گئی۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں احد کی پہاڑی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک لمبا سلسلہ ہے، جو لوگ زیارت کے لیے گئے ہوں گے، اسی کے دامن میں احد کی لڑائی ہوئی تھی، اور اس کے مقابل میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے جس کو جبل رومات کہا جاتا ہے یا جبل عینین کہا جاتا ہے۔ چھوٹی سی پہاڑی جو اب کٹ کر کے بہت تھوڑی سی رہ گئی ہے، بہت مختصر سی رہ گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چھوٹی پہاڑی پر جب لڑائی ہو رہی تھی، ایک طرف تو بڑی پہاڑی ہے، اس کے پیچھے سے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی دشمن اس کی چوٹی پہ چڑھ کر کے آ جائے، لیکن چھوٹی جو پہاڑی ہے یہاں خطرہ تھا کہ اس پوائنٹ سے دشمن کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ آپ نے کچھ تیر اندازوں کو وہاں متعین کر دیا تھا کہ بھئی ہم ہاریں یا جیتیں، تمہیں یہ پوزیشن نہیں چھوڑنی ہے، ہمیں پرندے پہ اونچک لے جائیں تو تم وہیں رہنا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنا۔ جنگ کے پہلے راؤنڈ میں مسلمان جیت گئے اور مشرکین بھاگ گئے، بھگدڑ مچ گئی، مسلمان انہیں کھدیڑنے میں مارنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو جب غنیمت لوٹنے لگے تو اس پہاڑی پہ جو لوگ تعینات تھے انہوں نے کہا اب تو ہم جیت گئے، اب یہاں رہنے کی ضرورت کیا ہے، چلو ہم بھی غنیمت لوٹتے ہیں۔ ان کے کمانڈر نے کہا نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آرڈر نہیں ہے، ہم ہارے یا جیتے، آپ نے فرمایا ہے ہمیں یہیں رہنا ہے۔ مگر لوگوں نے بات نہیں مانی اور وہاں سے اتر کے وہ بھی غنیمت لوٹنے لگے۔ پتہ چلا دشمن پیچھے سے حملہ زن ہو گیا اور مسلمانوں کے سروں پہ آ کر کے جب وہ پہنچ گئے تو مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملا۔ پتہ یہ چلا بہت بھاری نقصان ہو گیا، 70 صحابہ شہید کر دیے گئے۔ یہ جو جماعت تھی یہ کتنی مقدس جماعت تھی صحابہ کی، ذرا آپ سوچئے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کو نہ ماننے کے نتیجے میں کتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ تو نقصان ہونا طے ہے، جو بھی رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرے گا، اللہ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو رسول اللہ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں
ڈر جانا چاہیے. یا تو وہ فتنے کا شکار ہو جائیں گے, کسی بدعت کا شکار ہو جائیں گے, نفاق کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے, کفر کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے, اور یا تو دردناک عذاب کا شکار ہو جائیں گے. ان کے دشمن ان پہ مسلط ہو جائیں گے, دشمن انہیں ماریں گے, کاٹیں گے, دنیا میں انہیں ذلیل کریں گے, اس لیے کہ انہوں نے نبی کا راستہ چھوڑ دیا, نبی کی سنتوں سے منہ موڑ لیا. آج مسلمان روتے ہیں, بلکتے ہیں, کہتے ہیں اتنی بھاری تعداد میں ہم ہیں پھر بھی ذلیل ہیں, ہماری تو کوئی سنوائی ہی نہیں ہے, ہماری تو کوئی گنتی ہی نہیں ہے. مسلمان یہ سمجھتا ہے ہاتھوں میں تسبیح کے دانے پکڑ لو اور سروں پہ ٹوپیاں لگا لو اور یہ سمجھو کہ ہم پکے مسلمان ہو گئے. آسمان سے اللہ کی نصرتیں کیوں نہیں آتی ہیں, اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ ارے ہم تو مسجدوں میں بھی حاضری دے دیتے ہیں, اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ قدم قدم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون بہاتے ہو اور دین اسلام کا مذاق اڑواتے ہو, اور اس کے بعد اللہ کی مدد کے آپ منتظر بیٹھے ہوئے ہو. تو میرے بھائیو, ذلت اور رسوائی طے ہے جب تک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کرتے, تب تک سربلندی نہیں مل سکتی ہے, تب تک کامیابی نہیں مل سکتی ہے, کامرانی نہیں مل سکتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں, جو لوگ بدعتیں ایجاد کرتے ہیں, نئی نئی بدعت لا کر کے گھساتے ہیں, دلیل کیا دیتے ہیں؟ بھئی ہمارا جذبہ بڑا نیک ہے, بڑی محبت ہے ہمیں دین سے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے, کوئی غلط تو نہیں کر رہے بھائی, ہم نیک جذبے سے یہ کام کرنے چلے ہیں. لیکن میرے بھائیو یاد رکھیے, صرف جذبہ نیک ہو جانے سے کام نہیں چلے گا. دل صاف ہو جانے سے اور جذبہ نیک ہو جانے سے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوتا. جب تک کہ اس پہ سنت کی مہر نہ لگ جائے, جب تک شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ مل جائے, تب تک کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے. دو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں. علامہ ابن العربی نے متصل سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے کہ مدینے کے امام مالک بن انس نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ مکہ جانا چاہ رہا تھا حج یا عمرے کے لیے, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس سے, آپ کی قبر کے پاس سے احرام باندھ رہا تھا اور تلبیہ پکار رہا تھا. حضرت امام مالک نے اسے دیکھا تو ٹوکا اور کہا, میرے بھائی انی اخشا علیک الفتنہ, میں تمہارے اوپر فتنے سے ڈرتا ہوں, کہیں تم فتنے میں گرفتار نہ ہو جاؤ. اس آدمی نے کہا, وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذَا, ارے اس میں امام صاحب فتنے کی کیا بات ہے, انما ہی امیال ازیدها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکل کے جب ذوالحلیفہ پہنچے, تب وہاں سے آپ نے احرام پہنا تھا, میں چند میل پہلے ہی احرام باندھ رہا ہوں, تلبیہ پکار رہا ہوں, تو اس میں فتنے کی کون سی بات ہے؟ امام مالک نے کہا, میرے بھائی, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد چھوڑ کے ذوالحلیفہ کہے گئے, اس لیے کہ ذوالحلیفہ یہ مدینے والوں کی میقات ہے, اور ذوالحلیفہ پہنچ کر آپ نے احرام پہنا اور صحابہ نے احرام پہنا اور تلبیہ پکارا. یہ ہمارے لیے سنت ہے. میرے بھائی, اگر اس میں کوئی فضیلت ہوتی, نبی کی مسجد کے پاس سے احرام پہننے میں اور تلبیہ پکارنے میں کوئی فضیلت ہوتی, تو تم سے پہلے یہ فضیلت رسول اللہ حاصل کر لیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حاصل کر لیتے. لیکن وہ اپنی مسجد چھوڑ کے ذوالحلیفہ گئے, اس لیے ہمیں بھی وہیں چلنا پڑے گا. میں تمہارے اوپر فتنے سے ڈرتا ہوں. اور اس کے بعد امام مالک نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
جو لوگ اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتے، آپ کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے کہ وہ کہیں فتنوں میں گرفتار نہ ہو جائیں یا دردناک عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ دوسرا واقعہ حضرت سعید بن مسیب کے حوالے سے ہے۔ علامہ البانی وغیرہ نے ارواء الغلیل میں دونوں واقعات کو نقل کیا ہے اور اس کی سند صحیح ہے۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا فجر طلوع ہونے کے بعد، فجر کی اذان ہونے کے بعد اور نماز سے پہلے 2 رکعت سے زیادہ سنت پڑھ رہا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب نے اسے ٹوکا کہ میرے بھائی یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی فجر کی صرف 2 سنتیں پڑھی ہیں فجر سے پہلے، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی فجر کی 2 سنتیں آپ خفیف پڑھتے تھے، ہلکی پڑھتے تھے، یہاں تک کہ یہ گمان ہونے لگتا، اماں عائشہ کہتی ہے کہ ایسا لگتا کہ آپ نے فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی، بہت جلدی پڑھتے تھے فجر کی 2 سنتیں۔ اس نے کہا بھائی ہم نمازیں نہ پڑھ رہے ہیں، کوئی غلط کام تھوڑی نہ کر، یہ ذرا سوچئے، ذرا دلیل، یہ بھی آپ کو مارکیٹ میں یہ دلیل سنائی دے گی۔ جب آپ کسی بدعت سے روکو گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ کوئی گالی تھوڑی نہ دے رہے، کوئی غلط قدم تھوڑی نہ اٹھا رہے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جذبے میں ہم یہ کام کرنے چلے ہیں، یہ محبت کا ایک اظہار ہے۔ تو کیا اس محبت پہ کوئی بین لگا سکتا ہے؟ اس محبت سے کوئی ہمیں روک سکتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے اَيُعَذِّبُنِ اللَّهُ عَلَى الصَّلَاةِ۔ حضرت سعید بن مسیب بتائیے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، میں 2 پڑھوں 4 پڑھوں 6 پڑھوں، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پہ عذاب دے گا؟ امام صاحب نے کہا نہیں، اللہ تمہیں نماز پڑھنے پہ عذاب نہیں دے گا، وَلَٰكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَىٰ خِلَافِ السُّنَّةِ، مجھے ڈر ہے کہ اللہ سنتوں کی مخالفت کے نتیجے میں تمہیں عذاب دے سکتا ہے، سنت کی مخالفت کے نتیجے میں اللہ تمہیں عذاب دے سکتا ہے۔ اذان سے پہلے لوگ درود پڑھتے ہیں، پھر اذان دیتے ہیں۔ اگر روکا جائے تو کہتے بھائی آپ لوگوں کو درود سے اتنی تکلیف کہے ہے؟ بھائی درود آپ لوگ پسند نہیں کرتے کیا؟ یہ کون کہتا ہے کہ ہم درود پسند نہیں کرتے؟ میرے بھائیو، دنیا کا کون مسلمان درود پسند نہیں کرے گا؟ نبی پہ سلام بھیجنا پسند نہیں کرے گا؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام پڑھا جائے، لیا جائے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ تو جب بھی نبی کا نام آئے میرے پیارو، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ لیا کرو یار۔ ایک زمانہ تھا کہ ہماری مسجدیں گونج جایا کرتی تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان لوگوں کی طرح کہ جب ان کا مولوی بیٹھتا ہے واز کرنے کے لیے، جب تک 10 بار نہیں آپ سے باآواز بلند درود پڑھوا لے گا تقریر نہیں شروع کرے گا، اور تقریر کے بیچ میں بھی اگر سانس لینا ہے تو بھی 10 بار پڑھوائے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے، لیکن کم از کم نبی کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بہت آپ چیخ کر کے خطبے کے دوران بھی آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے، کم از کم آپ کے بازو والا سن لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پہلے مسجدیں گونج جایا کرتی، لیکن ہمارے یہاں بھی تھوڑی سی کمی ہے اس میں کہ آج بہت سارے لوگوں کو سانپ سونکھ جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو لوگ چپ مار کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو درود اگر آپ اذان سے پہلے پڑھ کے پھر اذان دے رہے ہو، میرے بھائیوں، کیا یہ طریقہ نبی نے سکھایا ہے؟ اور کیا یہ صحابہ کے زمانے میں یہ طریقہ تھا؟ اگر نہیں تھا تو کیا آپ ہر جگہ جہاں چاہو گے درود پڑھو گے؟ طریقہ یہ ہے، اذان دے لو، اس کے بعد درود پڑھو، پھر نبی کے لیے وسیلہ کی دعا مانگو۔ نبی کہتے میری شفاعت حلال ہو جائے گی ایسے شخص کے لیے۔ اور ہم بھی جب اذان سنیں تو اس کے بعد نبی پہلے جواب دے اذان کا، پھر درود پڑھیں اور اس کے بعد پھر نبی کے لیے وسیلہ مانگیں۔
یہ وسیلہ ایک بہت بلند والا مقام ہے جو ہمارے نبی کو انشاءاللہ ملے گا. تو ہم مانگیں گے تو ہمارے لیے شفاعت حلال ہو جائے. اب کوئی کہے ہمیں درود سے بہت محبت ہے, اب وہ نماز میں کھڑے ہو کر کے فاتحہ کے بدلے درود پڑھنا شروع کر دیں, تو آپ کہیں بھی پڑھو گے نہیں میرے پیارو. جہاں جو جس چیز کی جگہ ہے وہی پڑھنی ہے, جس کا جو محل ہے. ہمیں اپنی طرف سے کوئی دین نہیں بنانی, کوئی شریعت نہیں بنانی, کوئی طریقہ ایجاد نہیں کرنا, اس لیے کہ جو بھی طریقہ دین میں نیا گھسا دیا جائے وہی بدعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, بخاری مسلم کی مشہور روایت, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں کوئی نئی بدعت گھسائے, نئی چیز ایجاد کرے, وہ مردود ہے. دین میں جو گھسائے, اچھا جب ہم کہتے فلاں چیز بدعت ہے تو کہتے گھڑی کا ہے باندھتے, یہ بھی تو بدعت ہے. لاؤڈ اسپیکر میں آواز کا ہے اذان دیتے, یہ بھی تو بدعت ہے. یہ بھی نئی ایجاد شدہ چیز ہے. میرے بھائی یہ دنیا کی جو ترقیاں ہیں, یہ دنیا کی جو ترقیاں ہیں یہ تو ہوتی رہیں گی, اس میں کہیں منع نہیں ہے. جو دین میں نئی چیز گھسائے وہ اصلی بدعت تو وہ ہے شرعی بدعت, اصطلاحی بدعت, جو دین میں نئی چیز گھسا دی جائے. ذرا دیکھیں صحابہ کرام کتنے متبع سنت ہوا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے بازو میں ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. کتنی بڑھیا بات, الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ. حضرت ابن عمر نے فرمایا میرے بھائی ہاکذا امرنا, اس طرح ہمیں حکم نہیں دیا گیا ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ کہو, الحمدللہ علی کل حال کہو, لیکن یہاں پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے. اما عائشہ سے کسی نے فتویٰ پوچھا, اما عائشہ عقیقے میں اگر کوئی شخص اونٹ قربان کر دے تو کیا فتویٰ دیتی ہیں؟ کہنے لگی میں فتویٰ تو نہیں دوں گی, لیکن اتنا کہوں گی یہ سنت و افضل, سنت کا طریقہ زیادہ بہتر ہے. نبی بھی تو اونٹ قربان کر سکتے تھے, لیکن نبی نے اونٹ نہیں قربان کیا. کیا قربان کیا؟ بکرا بکری. یہ سنت ہے, یہ سنت ہے, اور اس کو کہتے ہیں اتباع سنت. اتباع سنت کا جذبہ مردوں میں بھی ہونا چاہیے, عورتوں میں بھی ہونا چاہیے, لیکن عورتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں اس سلسلے میں. سنتوں کی پیروی کرنے میں عورتیں ذرا سنتوں کو کی خاطر میں نہیں لاتی, جبکہ ہماری بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے اندر اتباع سنت کا جذبہ پیدا کریں اور بدعتوں سے دور بھاگیں. اما عائشہ کے گھر میں ایک عورت آتی ہے, اس کے ساتھ ایک بچی تھی اور اس کے پیروں میں گھگرو بدے ہوئے تھے. ذرا دیکھیے جذبہ دیکھیے. اما عائشہ نے کہا یا تو اس بچی کو میرے گھر سے نکالو, یا تو پھر اس کے گھنگرو ابھی کاٹ دو, تب میں اس کو اپنے گھر میں آنے کی پرمیشن دے سکتی ہوں. اس لیے کہ میں نے نبی سے یہ حدیث سنی ہے, اس گھر میں کبھی ملائکہ داخل نہیں ہو سکتے, فرشتے نہیں آ سکتے. جس میں گھنٹی کی آواز آتی ہو, یا جس میں کتا ہو, یا جس میں تصویریں لٹکتی ہوں جاندار کی, اس میں ملائکہ نہیں آتے. یہ ہے جذبہ اتباع سنت. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ صرف جذبہ نیک ہو جانے سے کام نہیں چلے گا, دلیل چاہیے, دلیل چاہیے. اب آپ دیکھیے اس ربیع الاول کے مہینے میں کتنی بدعتیں لوگوں نے ایجاد کر لی. میرے بھائیوں, ربیع الاول کی فضیلت میں کوئی نص یا کوئی دلیل, کوئی آیت یا حدیث تو آپ کو نہیں مل سکتی. جس طرح دیگر مہینے رمضان ہے, محرم ہے, ان مہینوں کی فضیلت میں دلیلیں موجود ہیں. ہاں ایک بہت بڑا حادثہ اس میں ہوا اور ایک بہت بڑی خوشخبری بھی آئی, وہ یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اس مہینے کے اندر, اور اسی مہینے میں آپ کی وفات بھی ہوئی. آپ کی وفات بھی ہوئی. ولادت میں بڑا اختلاف ہے, دسیوں اقوال آپ کو ملیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی کب. مہینے میں بھی اختلاف ہے, لیکن چلو مہینہ ربیع الاول کا ہی ہے, لیکن ڈیٹ میں, دن میں, تاریخ میں بڑا اختلاف ہے. زیادہ راجح قول یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی, لیکن پیدائش تو طے ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. میرے بھائیوں چلو ہم مان لیتے ہیں آپ کی ولادت باسعادت بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی, لیکن آپ کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہے, جو کنفرم ہے. مجھے بتاؤ آپ کے گھر
ڈیٹ میں، اسی دن میں اس کی وفات بھی ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ ولادت کا جشن مناؤ گے یا وفات کا غم مناؤ گے؟ میرے بھائیوں، صحابہ کی نگاہوں میں وہ دن جس دن نبی دنیا سے تشریف لے گئے وہ